اب جو ہم میں سے کانشیس ہے، اگر ایک دفعہ اس نے زندگی میں احتیاط کی ہے، اس نے کسی ڈائٹ پلان کو فالو کیا ہے، اس نے ڈائٹنگ کی ہے، یا اس نے اپنے اندر کنٹرول پیدا کیا ہے، اب وہ لرن کر لے گا، اور اس کے بعد آن ورڈ زندگی میں جب بھی کبھی وہ چاہے گا تو وہ اپنے کھانے پینے کو، اپنے ہاتھوں کو روک لے گا، احتیاط کرے گا۔ لیکن جس نے کبھی ڈائٹنگ کا کانسیپٹ دیکھا ہی نہیں، جس نے کبھی اپنے نفس کو روکنا سیکھا ہی نہیں، میں آپ سے کہوں ایک ہفتے تک آپ نے میٹھا نہیں کھانا، چلیے یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ اول تو سب میری اس بات سے ایگری ہی نہیں کریں گے، اور اگر کر بھی لیا تو ایک ہفتے کے بعد وہ جنہوں نے ایگری کیا تھا، اب انہیں پتا چل جائے گا کہ میٹھا چھوڑا بھی جا سکتا ہے، ہمارے اندر یہ طاقت ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہوں گے جو ایک ہفتے کے بعد ٹوٹ پڑیں گے میٹھے کے اوپر، اور جتنی ان کو کریونگز ہو رہی تھی اور جتنا پیچھے انہوں نے کیا تھا پرہیز، سب برابر کر کے رکھ دیں گے۔ کچھ ہوں گے جن کے دل سے میٹھا اس ایک ہفتے کے بعد اتر جائے گا، ان کی کریونگز ختم ہو جائیں گی، ان کو اب دل نہیں چاہے گا زیادہ میٹھا کھانے کا۔ کچھ ہوں گے جو کہیں گے کہ مجھے بہت سی اچھی چیزیں فیل ہوئی، میری شوگر کنٹرول ہو گئی، مجھے بہت سے فائدے ہوئے، میرا ویٹ مینیج ہوا، فلاں فلاں مجھے فائدے ہوئے ہیں، تو اب میں آئندہ کے لیے کانشیس ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی۔ یہ تمام چیزیں ریالٹی میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں۔ فضائل تو آپ ماہ رمضان کے ہر سال سنتے ہیں، اور زندگی جب سے ہماری ہوش سنبھالا ہے ہم سنتے ہی آ رہے ہیں، لیکن ہمیں کیوں نہیں اس کا وہ فائدہ مل پا رہا؟ ہمیں وہ فائدے پراپر حاصل ہو کیوں نہیں رہے جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اس کے فائدے بتائے گئے ہیں، یا اس کا جو مین پرپز ہے روزے کا؟ کیا فاقہ کرنا اس کا مقصد تھا؟ نہیں، ہمیں سکھانا مقصد تھا کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور ڈیزائرز، جو بھوک کو قابو کر لے، پھر کیا رہ جاتا ہے جس کو وہ قابو نہیں کر سکتا؟ صرف یہ سوچنے کے لیے، صرف یہ ہمیں ٹریلر دکھانے کے لیے، ہمیں خود شناسی پیدا کرنے کے لیے کہ تم اتنے مضبوط ہو، اللہ نے تمہیں اتنا صبر عطا کیا ہے کہ اگر تم ٹھان لو کہ تم نے نہیں کھانا تو تمہاری مرغوب چیزیں بھی تمہارے سامنے آ جائیں۔ آپ بہت سی چیزوں کے ایڈکٹ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی مختلف، کچھ کافی کے ایڈکٹ ہوتے ہیں، کچھ چائے کی عادی ہوتے ہیں، کچھ سموکنگ کرتے ہیں، کسی کو پان چھالے کی عادت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی جس کا روٹین ہے۔ جب وہ نیت باندھ لیتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، پھر چاہے اس کے سامنے دنیا کی کوئی اچھی سے اچھی اس کی پسندیدہ چیز آ جائے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی نے اس کو فورس نہیں کیا، کوئی اس کے سر پر تلوار لے کر نہیں کھڑا ہوا کہ روزہ نہیں رکھا یا کچھ کھا لیا تو تمہیں سزا دے دی جائے گی۔ اب یہ بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے سب چھوڑ کے بیٹھا ہے، اور یقین جانے کہ وہ خود ہی دل بھی نہیں اس طرف راغب ہوتا۔ جیسے اکثر ہم روزے سے ہوتے ہیں تو کوئی ہمارے سامنے ایک دم کھانے لگا تو وہ کہتا ہے وہ معذرت آپ کا روزہ، میں آپ کے سامنے کھا رہا ہوں، تو میں تو یہ سوچتی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے پتا ہے میرا روزہ ہے، آپ کے کھانے سے میرا اتنا کمزور ایمان نہیں ہے کہ آپ کھائیں گے تو میرا دل للچانا شروع ہو جائے گا اور مجھے اپنے اوپر ترس آئے گا کہ ہائے میں بچائی بھوکی اور بندہ نعمتوں کے لطف اٹھا رہا ہے۔ مجھے پتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے رکھا ہے، جو مجھے حاصل ہوگا اس روزے کے بعد وہ اس کھانے پینے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ ماہ رمضان ہمیں دیا ہماری پریکٹس کے لیے، ہم کانشیس ہو جائیں گے، ہمیں پتا چل جائے گا کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ڈائٹنگ کرتا ہے زندگی میں، کبھی اگر آپ نے ایسا اتفاق ہوا ہے کہ کبھی کوئی کسی چیز سے پرہیز کیا ہے، آپ نے کبھی میٹھا چھوڑا، کبھی آپ نے ویٹ چھوڑا، کبھی کارب چھوڑے، کبھی آپ نے کوئی اور چیز کو ترک کیا اپنی لائف میں سے، کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے سکپ کر دیا ہے، تو آپ زندگی میں کبھی بھی جب چاہیں گے آپ کے دماغ میں کانسیپٹ ہے کہ ہم یہ چیز چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن جس نے کبھی یہ پریکٹس نہیں کی وہ تو کہے گا نہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہ چیزیں چھوڑوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا لعلکم تتقون، میں نے ایک مہینہ تمہیں مشق کے لیے دیا ہے، ایکسرسائز کرو، پریکٹس کرو، اپنے نفس کو لے آؤ اللہ کی رضا کے لیے۔ جب تم حلال چیزیں چھوڑ رہے ہو تو تم سوچو کہ جن چیزوں کو تم نے، اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی تھی، تمہارے لیے طیب اور حلال قرار دیا تھا، جن کو اللہ نے اپنی نعمتیں گنوایا تھا، تم نے اللہ کی رضا کے لیے وہ چھوڑ دی۔ تو یہ تم ہی تو ہو جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی مرغوب چیزیں تو چھوڑ دیتے ہو، مگر حرام کام نہیں چھوڑتے۔
जो अल्लाह को सख्त नाराज करने वाले काम हैं वो नहीं छोड़ते, जो अल्लाह को राजी करने वाले काम है उसकी तरफ रग़बत नहीं करते। तो हमें बताया गया कि झूठ, बोहतान, गीबत, चुगलखोरी, यतीमों का या किसी इंसान का माल नाहक खा जाना, वादे की खिलाफ वर्जी करना, अमानतों में खयानत करना, लोगों के ऐबों का प्रचार करना, लोगों की सतर को ढांपने के बजाय उनकी आबरू को सरेआम नीलाम करना, ये सब हराम है एक मुसलमान पर। एक मुसलमान पर हराम है दूसरे मुसलमान की जान, माल, इज्जत, आबरू। ये सारे काम जो हमारी जिंदगी का लाजिम हिस्सा बन चुके हैं। झूठ के बगैर हमारा कारोबार नहीं चलता, गीबतें किए बगैर हमारा दिल नहीं लगता, चुगलखोरी के बगैर हमें मजा नहीं आता। तो ये सारी जो शैतानियत हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है और शैतान के सारे औजार एक साथ हमने इकट्ठे पकड़ लिए अपने हाथ में, रोजा इसकी ट्रेनिंग के लिए, इन चीजों से हमें रोकने के लिए अल्लाह ने अता किया। खाना पीना छोड़ना कोई कमाल नहीं था। हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने रोजा रखकर भी बुरी बात करना और बुरी बात पर अमल करना या झूठ बोलना नहीं छोड़ा, तो अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं कि वो भूखा रहे या प्यासा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोजादार ऐसे हैं कि जिनका रोजा महज फाका है और जिनकी जो रात को जाकर इबादत करते हैं वो बस शब बेदारी है, यानी रत जगह है, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि वो अपने अमल को दुरुस्त नहीं कर रहे, अपने अमल में अखलास पैदा नहीं कर रहे। जब एक काम मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूं तो दूसरा उसको नाराज करने वाला कैसे होता है? दुनिया में तो हम ऐसा नहीं करते। अगर आप किसी की खुशनुदी चाहते हैं, चलिए मैं आपको मिसाल देती हूँ, हम ज्यादातर खुशनुदी किसकी चाहते हैं? ज्यादातर हम अपने अफसर की, आज तो मैं ये भी नहीं कहूंगी बीवियां शौहर की खुशनुदी चाहती हैं, शौहर बीवी की, सब इंडिपेंडेंट है, कोई किसी की परवाह नहीं करता। आज सबसे ज्यादा जो हमें जिसका रोब है ना, वो है जो हमारा बॉस है या जो हमारा सुपरवाइजर है, या हम मीडिया पे ना जो बड़ा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो हमारे लिए अहम है, क्योंकि उससे ताल्लुकात रखेंगे तो वो हमें प्रोग्राम्स में इनवाइट करेगा। किसी का कोई बिजनेस है तो वो जो बिजनेस जहां पे उसका है, जो लोग उसको बिजनेस दिलवाते हैं या उससे बाय करते हैं, उनके लिए वो सबसे अहम है कि ये मुझे मेरा प्रमोशन करता है, ये मुझे बहुत अच्छा बिजनेस दिलवाता है। हर शख्स जहां से उसको माली फायदे हो रहे हैं या उसको उसकी जो मकासद पूरे होते नजर आ रहे हैं, बस उसी की खुशनुदी वो चाह रहा है। मेजॉरिटी, नॉट ऑल। अब मुझे बताइए, इसको अपने ऊपर जरा लगा कर देखें एग्जाम्पल को, कि जब मुझे पता है कि ये एक डायरेक्टर साहब हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े ये चैनल के मालिक हैं, और इनसे ऐसा कुछ मामला करना जिससे नाराज हो जाए, यानी इनके मिजाज के खिलाफ कोई चीज करना जिससे उन्होंने मना किया है, इसका मतलब आप इस चैनल से फारिग हैं, आप यहाँ पर बुलाए नहीं जाएंगे। जिस कंपनी में आपका ओनर है उसकी मिजाज के खिलाफ बात करने का मतलब आपकी जॉब गई, वो आपको इस नौकरी पर मजीद नहीं रखेंगे। जो आपको बिजनेस देता है, अगर आपने उसकी नाराजगी का काम किया है तो आपका बिजनेस खत्म। यही है ना रियलिटी। तो हम क्या करेंगे जनरली, एक जनरली इंसान क्या करेगा? वो इन तमाम अफराद को जिससे उसका बिजनेस रिलेटेड है, उसकी इनकम का सोर्स है, वो उसकी अर्निंग का सोर्स है, उसकी शोहरत का सोर्स है, वो क्या करेगा कि वो उनको खुश करने की कोशिश करेगा कि किस तरह ये खुश होते हैं। हम देखते ना, अच्छा आपको ये पसंद है, हम आपके लिए ये बना लेंगे, कि उनके बच्चों से मोहब्बत का इजहार करते हैं। अलग अलग तरीके से हम ये सोचते हैं कि किसी तरह से हम इनके दिल में अपनी जगह बना लें, इनसे हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएं। अब ये कौन करता है? मुझे सिर्फ सोच के बताइए, ये कौन करता है कि वो अपने मालिक को खुश करने के लिए और उसकी खुशामद करे? अब ये देखिए, ये लेवल्स हैं। हमें खुशामद से बचना है, हमें कोई गलत काम किसी को खुश करने के लिए नहीं करना, हमें किसी नेक काम से किसी की महज खुशी के लिए नहीं रुकना। ये बातें बिल्कुल शरीयत की एक तरफ है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको देना चाह रही हूं कि अगर हम
کسی کو بہت خوش کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کوئی استاد ہے, ہمارا کوئی مالک ہے, ہمارا کوئی باس ہے, ہم اگر غلام ہے, کوئی ہمارا آقا ہے فار ایگزامپل, تو ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم نے خوش کرنا ہے. تو جب آپ اس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے اس کو نفرت ہے, جو اس کو بے حد ناپسندیدہ ہے, جس سے وہ غضبناک ہو جاتا ہے, جس سے وہ بہت زیادہ چڑ جاتا ہے, جس سے وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے؟ کریں گے کیا؟ یعنی کہ یہ کیا ہم مینٹلی سک ہیں کہ ایک طرف ہم اس کو خوش کرنے کے لیے آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں, ہماری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جتنا مہنگا اس کے لیے ہم گفٹ خرید رہے ہیں, اتنی گنجائش بھی نہیں ہے جتنی بہترین اس کے لیے دعوت ارینج کر رہے ہیں, یا جو بھی ہم اوور ٹائم لگا رہے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے محنت مشقت کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم پیرالل, یہ کیسے دو چیزیں چل سکتی ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے وہ ناراض ہو جائے, ہم سے چڑ جائے, ہم سے دور ہو جائے, ہمیں دھتکار دے, باہر نکال کر پھینک دے, یا ہم سے وہ غصہ ہو جائے, یا اس کا عتاب یا اس کی طرف سے سزا ہم پر لازم ہو جائے. کوئی انسان اتنا بے وقوف, اتنا نادان نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اسی وقت میں وہ کام کر رہا ہے جو اس کی ناخوشی کا باعث بن رہے. کتنا ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جب میں اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھ سکتی ہوں. اب دیکھیے ہماری بد نصیبی جو ہے نا, بینگ اے مسلم, ہم نے کبھی بھی کسی چیز کو سمجھ کے نہیں کیا, بس اندھا دھن ہم کر رہے ہیں, ریچولز ہیں, ہم بس ہیبیچل ہیں. ہمارے گھروں میں روزے رکھے جاتے تھے, ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہم نے بھی روزے رکھے. قرآن ہمارے یہاں پڑھا جاتا تھا, جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم بھی صبح اٹھ کر تلاوت قرآن ضرور کرتے ہیں. کچھ سمجھنا ہے, کس مقصد کے لیے اس کو پڑھنا ہے, کانسیپٹ نہیں ہے. روزے رکھنے ہیں, کیوں رکھنے ہیں, کانسیپٹ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اتنے اچھے کام کر کے بھی ہم اخلاقیات میں بہت پسماندہ ہیں, بہت پیچھے ہیں, کیونکہ ہم ریلیٹ نہیں کرتے. ایک جگہ ہماری ایک میٹنگ تھی, تو اس میٹنگ میں نے یہ بات کی کہ جو میں نے ذرا سا, مجھے پتا ہے کہ میں بولڈ ہوں اور میں بہت بلنٹلی باتیں کہہ دیتی ہوں, شاید نہیں بھی کہنی چاہیے, لیکن اتنی زیادہ مجھ سے بہت زیادہ ہپوکریسی ہو نہیں پاتی.